اسٹرانگ وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حق اور سچ ہیں، اور معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ممالک اور علاقوں کی نشاندہی فرما دی تھی جن تک امت مسلمہ کو پھیلنا تھا، اور قیامت تک پیش آنے والے تمام مناظر اور نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے بیان فرمایا جیسا کہ اللہ رب العزت نے تمام مناظر آپ کے سامنے رکھ دیے ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ دیکھو گے کہ مسلمان فوجیں فارسی سلطنت کو رونتی ہوئی گزر جائیں گی۔ فارس اس وقت ایک مضبوط ترین ریاست کی شکل میں تھی۔ لوگوں کے سامنے ایسی بات کرنا ایک حیران کن انکشاف تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان مٹھی بھر تھے، مال و زر کے اعتبار سے کمزور تھے، اور فارسی سلطنت ہر اعتبار سے مضبوط ترین ریاست تھی، اور عرب بھی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ وہاں کوئی ریاست اور حکومت کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے فارس کو فتح کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے امیر کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ روم اور قسطنطنیہ میں سے مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یوں ہیں: قسطنطنیہ لازماً فتح ہو کر رہے گا، کیا ہی خوب ہوگا وہ امیر اور اس کی فوج جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی، جہاں ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس حدیث مبارکہ کو سنا تو بڑے جذباتی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں حضرت عیسیٰ کو بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آخری دور میں ایک جنگ ضرور ہو کر رہے گی جو غزوہ ہند کے نام سے مشہور ہوگی، اور یہ جنگ اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے۔ غزوہ ہند کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں 5 احادیث مبارکہ ہیں جن کے راوی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ثوبان، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہم جیسے عظیم المرتبہ شخصیات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا کرے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین سندھ کے حکمرانوں اور وڈیروں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بخش دے گا، اور جب وہ لشکر شام کی طرف لوٹے گا تو اپنے درمیان عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لشکر ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ ایک وہ لشکر جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ لشکر جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ سے واضح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام کارروائیاں حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت برپا ہوں گی، اور ہندوستان کے کافروں کے ساتھ ہمیشہ لڑائیاں اور تصادم رہیں گے جو کہ غزوہ ہند کہلاتی ہیں۔ اور غزوہ ہند وہ تمام جنگیں کہلاتی ہیں جو کہ مسلمان ہندوستان کے کافروں سے لڑیں گے۔ ان کارروائیوں اور مہمات میں سے محمد بن قاسم کی مہم سے لے کر سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر حملہ، سلطان محمد غوری کی جنگ، اور احمد شاہ ابدالی کی پانی پت میں لڑائی، اس سلسلے کی واضح کڑیاں ہیں جو کہ ہند اور سندھ کے کافروں سے لڑی گئی ہیں۔ اور اس کا آخری معرکہ کن جنگ پاکستانی فوج بھارتی فوج سے لڑے گی، جس کی فتح کی بشارت پہلے ہی دے دی گئی ہے۔ محمد بن قاسم کی فوج سے لے کر پاکستانی فوج تک یہ وہ تمام خوش نصیب افواج ہیں جس کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بابرکت بشارتیں آئی ہیں۔ اور آج کل کے دور میں اس کا صرف ایک آخری معرکہ باقی ہے، وہ یہ کہ پاکستانی فوج کا ہندوستانی فوج پر حملہ کرنا، اور ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لانا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا،
اور احادیث مبارکہ سے واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو فوج ہندوستان پر حملہ کرنے کے بعد واپس لوٹے گی اس فوج میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔